اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین متفق علیہ۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، قال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد اور اس کے ولد، اس کے بچے اور تمام لوگوں سے محبوب تر نہ بن جاؤں۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم دونوں نے اس کی روایت کی ہے۔ حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہارے نزدیک میں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں تمہارے نزدیک تمام انسانوں سے محبوب تر نہ ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ جب تک تمہارے دل میں میری محبت تمام انسانوں کی محبت پر غالب نہ آ جائے، تب تک تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ ٹھہر جاؤ، آپ تھوڑی دیر کے لیے کہیں گے کہ آدمی کو سب سے زیادہ محبت اپنے آپ سے ہوتی ہے، اسی طریقے سے اپنی اولاد سے ہوتی ہے، بیٹا بیٹی سے ہوتی ہے، اور اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ ذرا بات سمجھیے، اس کے بعد ہی کسی سے محبت ہوتی ہے۔ تو عام طور سے مشاہدہ یہی ہے، خاص طور کی بات نہیں کر رہا، عام طور سے مشاہدہ یہی ہے کہ انسان کو کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اس کی اپنی ذات ہوتی ہے، پھر اس کے بچے اور ماں باپ ہوتے ہیں، بعد میں ہی کسی کی محبت، اس کے بعد ہی کوئی اور پیارا ہوتا ہے اس کے نزدیک۔ تو اس حدیث کی روشنی میں جو لوگ ایسے ہیں وہ تو مومن نہیں ہوئے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ مومن نہیں ہوئے، اور بیشتر لوگ آج ایسے ہی ہیں، کل بھی بیشتر لوگ ایسے ہی تھے۔ وہ بہت چند لوگ ہیں جن کی محبت کا یہ حال ہوتا ہے کہ رسول اللہ تمام انسانوں سے محبوب تر ہوتا اس کے نزدیک۔ یہ بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، مگر اکثریت ہر دور میں ایسی ہی رہی کہ اس کے نزدیک سب سے پیاری ذات اپنی ذات ہوتی ہے، اور محبوب تر اس کے بچے اور والدین ہوتے ہیں۔ تو ان لوگوں کا اس حدیث کی روشنی میں لازم آئے گا کہ مومن نہیں ہے۔ تو واقعہ کیا ہے، کیا کہیں گے؟ تو اہل علم نے کہا کہ حدیث میں جو احب کا لفظ ہے، جب تک کہ میں محبوب تر نہ بن جاؤں اس کے نزدیک، میں زیادہ پیارا نہ بن جاؤں، محبت سے مراد محبت عقلی ہے، محبت اختیاری ہے۔ یعنی محبت کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک محبت طبعی ہے، یعنی وہ جو طبعاً محبت ہوتی، جیسے کہ اپنے آپ سے، جیسے کہ اپنے بچے سے، جیسے کہ اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، یہ طبعی محبت ہے۔ کیا ہے؟ طبعی محبت ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک طبعی محبت ہوتی ہے، ایک اختیاری محبت ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ اختیاری محبت ہوتی۔ تو یہاں پر محبت سے مراد یہ ہے کہ اختیاری محبت، کیا؟ اختیاری محبت، محبت عقلی میں، بس میں اختیاری محبت میں میری محبت تمام انسانوں کی محبت پر نہ بڑھ جائے، تب تک ایک شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟
تو کچھ اہل علم نے یہ کہا کہ یہاں محبت سے مراد محبت اختیاری، محبت عقلی ہے۔ آپ کے حاشیہ میں یہی بات ہے۔ بعض اہل علم کہتے نہیں، یہاں ایک بات ہو چکی ہے، اب دوسری بات بول رہا ہوں۔ بعض اہل علم کہتے نہیں، یہاں محبت سے مراد طبعی محبت ہی ہے۔ بعض کچھ لوگوں کی بات بتا چکا، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، میں اتنا بڑے مقام پر فائز نہیں ہوں کہ میں اپنی طرف سے کچھ بولوں، میں نقل کرنے والا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ محبت سے یہاں پر طبعی محبت ہی ہے۔ کیا مطلب؟ ایک شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ طبعی محبت، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، میری سب پر غالب نہ آ جائے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ دیکھیے یہاں حدیث میں کیا ہے، حدیث میں یہ لفظ حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ، ولد اور والد سے جو محبت ہوتی وہ طبعی محبت ہوتی، یعنی یہ محبت بھی جب تک غالب نہ آ جائے، میری محبت، سمجھ رہے ہیں، سب کی محبت پر غالب نہ آ جائے، مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ تو بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ یہاں محبت سے مراد طبعی محبت ہے، تو مطلب یہ ہے کہ جب تک کہ میری محبت، اللہ کے رسول، اس حدیث کا مطلب یہ ہے بقول بعض کے کہ جب تک میری محبت اولاد اور والد تک کی محبت، تمام لوگوں کی محبت پر غالب نہ آئے انسان کے دل میں، جب تک غالب نہ آئے تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور جو لوگ ایسا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیے ایمان ہی کی وجہ سے، رسول پر ایمان لانے ہی کی وجہ سے ان لوگوں نے، صحابہ کرام نے اپنے والد کو بھی چھوڑ دیا، اپنی اولاد کو بھی چھوڑ دیا، جو اشارہ میں کر رہا ہوں اپنی اولاد کو بھی چھوڑ دیا، تو یہ محبت رسول کے بنا پر، یہ محبت رسول کے بنا پر۔ المختصر یہ کہ کوئی شخص لا یؤمن احدکم، کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ اب بات صاف ہو جائے گی۔ کوئی شخص کامل مومن، یہاں نفس ایمان کی نفی نہیں ہے، کمال ایمان کی نفی نہیں ہے، کمال ایمان کی نفی ہے، سمجھ رہے ہیں، نفس ایمان کی نفی نہیں، کمال ایمان کی نفی۔ کوئی شخص اس وقت تک پورا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت، سمجھ رہے ہیں، میری محبت تمام انسانوں کی محبت پر غالب نہ آ جائے اس کے دل میں۔ آگے دیکھیے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی کامل مومن، یہ مطلب ہوا، ترجمہ نہیں، ترجمے میں تو یہی کریں گے، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں اس کے نزدیک، اس کے والد اور اس کے ولد بچہ کو کہتے ہیں، خواہ وہ بیٹا ہو خواہ بیٹی ہو، اس کے والد، ولد اور تمام انسانوں سے، سمجھ رہے ہیں، محبوب تر نہ ہو جاؤں، زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ متفق علیہ ہے، یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، ومن احب عبدا لا یحبہ الا للہ، ومن یکرہ ان یعود فی الکفر بعد ان انقذہ اللہ منہ کما یکرہ ان یلقى فی النار۔ متفق علیہ۔ وعنہ، ہاں کی ضمیر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پلٹ رہی، انہی سے یہ روایت بھی ہے۔ انہی سے کن سے؟ انس سے۔ حضرت انس سے ہی مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کیا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا آپ نے؟ ثلاث من کن، تین خصلتیں، تین عادتیں جس شخص میں ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ثلاث ای ثلاث خصال، تین خصلتیں، تین عادتیں، تین اوصاف۔ ثلاث من کن فی، تین خصلتیں جس شخص میں ہوں، وجد بہن حلاوت الایمان،
3 باتیں، 3 خصلتیں جس شخص میں ہوں گی وہ ان خصلتوں کے ذریعے سے ایمان کی حلاوت، شیرینی، مٹھاس، حلاوت، مٹھاس، شیرینی، تو 3 باتیں جن میں ہوں گی وہ ان 3 باتوں کے ذریعے سے ایمان کی حلاوت کو پالے گا۔ تو کیا حدیث کہتی ہے؟ یہ حدیث کیا بتا رہی ہے کہ جس شخص میں 3 خصلتیں ہوں ان 3 خصلتوں سے ایمان کی حلاوت، مٹھاس، بات سمجھ رہے ہیں، کو پالے گا۔ 3 خصلتیں کیا ہے؟ من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ 3 میں سے پہلی خصلت یہ ہے کہ جس شخص کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کی محبت، جس شخص کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کی محبت، ان کے ما سوا، کن کے؟ اللہ اور رسول کے ما سوا۔ تو پھر سے سنیے، 3 میں سے پہلی خصلت یہ ہے کہ جس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کی محبت، جس کے نزدیک اللہ اور اس کا رسول ما سوا سے محبوب تر ہو۔ ما سوا سمجھ گئے؟ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ سے محبوب۔ ایک بات تو یہ ہے کہ آدمی کے نزدیک، سمجھ رہے ہیں، اللہ اور اس کا رسول، سمجھ رہے ہیں، دوسرے سب سے پیارا ہو۔ بات صاف ہو گئی یا اور واضح کروں؟ ایسا ڈلایا تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا کیا بول رہے ہیں، ہاں بول رہے نہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ سب سے زیادہ پیارا آپ کے نزدیک، ہمارے نزدیک، آدمی کے نزدیک اللہ اور اس کا رسول ہو، سب سے، یعنی اللہ اور رسول کے سوا سب سے زیادہ پیارا کون ہو؟ اللہ اور اس کا رسول ہو۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک بات یہ ہے۔ اب رہی بات یہ کہ اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ پیارا ہونے کی کیا کیفیت ہو سکتی؟ ایک تو یہ بھی کہ سب پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت غالب ہو، بات سمجھ رہے ہیں؟ دوسرے یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم، سمجھ رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم آدمی کے نزدیک سب کے احکام پر مقدم ہو۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کا حکم انسان کے نزدیک سب کے احکام پر مقدم ہو، تو یہ اللہ اور اس کے رسول کا آدمی کے نزدیک سب سے پیارا ہونا ہے۔ یعنی اللہ اور رسول کے حکم کے سامنے میں ہر ایک کے حکم کو چھوڑ دے۔ اگر یہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے نزدیک اللہ اور اس کا رسول سب سے پیارا ہے۔ بات صاف ہے؟ چلیے، من کان اللہ ورسولہ احب الیہ، ایک 3 خصلتوں میں سے پہلی خصلت یہ ہے کہ آدمی کے نزدیک اللہ اور اس کا رسول، اللہ اور اس کے رسول، ان کے سوا سمجھ رہے ہیں، اللہ اور رسول کے سوا دوسرے سب سے محبوب تر ہو، اپنی زبان میں زیادہ پیارا ہوں، زیادہ پیارے ہوں۔ بات صاف ہے؟ آگے دوسری خصلت، من احب عبدا لا يحبہ الا للہ۔ ایک بات تو یہ ہوگی آدمی کے اندر کہ سب سے زیادہ اس کے نزدیک پیارا اللہ اور اس کے رسول ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی بندے سے محبت کرے، کسی بھی بندے سے محبت کرے تو کس کے لیے محبت کرے؟ اللہ کے لیے محبت کرے۔ اس کو کہتے ہیں الحب فی اللہ، الحب للہ، اللہ کے لیے۔ کیا مطلب؟ کسی سے، مثال کے طور پہ اپنے والد سے، اپنی والدہ سے، اپنے استاد سے یا کسی بھی شخص سے محبت کرے تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے محبت کرے، جس میں یہ بات ہے کیوں میں احترام کر رہا ہوں اس کا؟ اللہ نے ان کے احترام کا حکم دیا۔ میں کیوں محبت کر رہا ہوں؟ اللہ نے ان سے محبت کا حکم دیا ہے، اللہ کی رضا اس میں ہے کہ میں اس سے محبت کروں۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟
تو کسی بھی انسان سے محبت کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے ہو۔ یہ بات سمجھ گئے کہ میں اس کی اور وضاحت کروں؟ چلیے، دوسری خصلت یہ ہے کہ من احب عبدا لا یحبہ الا للہ، جو شخص کسی بندے سے محبت کرے تو اللہ ہی کے لیے محبت کرے۔ ترجمہ صاف ہے؟ لا یحبہ، اس سے محبت نہ کرے مگر اللہ کے لیے، یعنی اللہ ہی کے لیے محبت کرے۔ بات صاف ہے؟ یہ دوسری خصلت ہے۔ تیسری خصلت وَمَن يَكْرَهُ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُلْقَىٰ فِي النَّارِ۔ تیسری خصلت یہ ہے کہ جو کفر میں پلٹنے کو ناپسند کرے، جو کفر کی طرف پلٹنے کو کیا کرے؟ ناپسند کرے، بعد اس کے کہ اللہ نے اس کو کفر سے بچایا۔ تو تیسری بات یہ ہے کہ اللہ نے ایک شخص کو کفر سے بچایا یا کفر کے دلدل سے نکالا، اب وہ کفر کے دلدل سے بچ جانے کے بعد اس کی کیفیت یہ ہے کہ کفر کی طرف پلٹنے کو، پھر کافر ہو جانے کو ناپسند کرے۔ اور کیسا ناپسند کرے؟ ایسے ہی ناپسند کرے جیسے کہ اپنے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا۔ ہر آدمی ناپسند کرتا ہے کہ اسے آگ میں ڈالا جائے، تو جس طریقے سے اپنے آپ کو آگ میں جھونکے جانے کو وہ ناپسند کرتا ہے، اسی طریقے سے کفر میں ڈالے جانے کو وہ ناپسند کرے۔ یہ بات جس آدمی کے اندر ہوگی، یہ تیسری بات، یہ تینوں باتیں جس انسان کے اندر ہوگی، اس نے ایمان کی شیرینی، ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ بات صاف ہو گئی؟ کہتے وہ میں یکرہ ہوں، اور جو شخص کفر کی طرف پلٹنے کو ایسے ہی ناپسند کرے، کما کی طرف بڑھ گیا، بیچ کے جملے کو چھوڑ دیا۔ جو شخص کفر کی طرف پلٹنے کو ایسے ہی ناپسند کرے جیسے کہ جہنم میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ ناپسند کرنے کی بھی بہت سی کیفیت ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ناپسند کرنے کی بھی بہت سی کیفیت، ہاں مجھے پسند نہیں، وہ ایک الگ ہے، لیکن ناپسندیدگی جیسے پسند کی مختلف کیفیات ہوتی، ایسے ناپسندیدگی کی بھی مختلف۔ آدمی کسی صورت میں پسند نہیں کرتا کہ اسے آگ میں ڈالا جائے، تو کفر کی ناپسندیدگی کا حال یہ ہو کہ ایسے ہی کفر کو ناپسند کرے جیسے کہ اپنے آپ کو آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ پھر سے اب ترجمہ سنو۔ وَمَن يَكْرَهُ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ، اور جو شخص کفر کی طرف پلٹنے کو ناپسند کرے بعد اس کے کہ اللہ نے اس شخص کو کفر سے بچایا، اسی طرح ناپسند کرے جس طریقے سے کہ نار میں ڈالے جانے کو وہ ناپسند کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ تین باتیں جس شخص میں موجود ہوں، اس شخص نے ایمان کی شیرینی کو پا لیا۔ ایمان کی شیرینی، مٹھاس، حلاوت کو پا لیا۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم دونوں میں یہ روایت موجود ہے۔ آگے وعن العباس ابن عبد المطلب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاک طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ عن العباس، میں نے سطور میں لکھا ہے، عباس یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، عمر میں 10 سال بڑے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، 10 سال بڑے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے برابر محبت کرتے رہے۔ کیا مطلب؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اسلام کی دعوت بھی شروع نہیں کی، اس وقت بھی حضرت عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے تھے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، سمجھ رہے ہیں، اور دعوت و تبلیغ کے بعد پورا قریش آپ کا مخالف اور دشمن ہو گیا، الا ماشاء اللہ ایک کا دکا لوگوں کو چھوڑ کر، اس وقت بھی حضرت عباس ایمان تو قبول نہیں کیے تھے مگر محبت کرتے تھے،
سمجھ رہے ہیں، محبت کرتے تھے، اور اس محبت کے لیے، جو محبت کرتے تھے اس کے لیے، اس محبت کی وجہ سے جو نقصان آپ کو پہنچتا تھا حضرت عباس کو، وہ نقصان بھی آپ برداشت کرتے رہے. یعنی خالی زبانی محبت نہیں، بلکہ ایسی محبت کہ اس میں نقصان ہوتا تھا تو اس نقصان کو بھی برداشت کرتے رہے. وہ ایمان نہیں لائے تھے. سمجھ آ رہی بات؟ ایمان نہیں لائے تھے. ایمان کب لائے؟ تو مشہور روایت ہے، بہت مشہور بات ہے کہ ایمان انہوں لائے کب؟ جنگ بدر کے کچھ دنوں کے بعد. کہ جنگ بدر میں یہ جو پہلی باضابطہ بڑی لڑائی تھی کفار اور مسلمین کے درمیان، اس میں مسلمانوں کو اللہ نے کامیابی دی، اور تقریباً 72 مشرکین قریش گرفتار ہوئے. انہی میں ایک عباس بھی گرفتار ہو کر آئے تھے. تو یہ ایک لمبا چوڑا واقعہ ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا ہوں. تو حضرت عباس روایتوں میں آتا ہے، صرف اشارہ کیے دیتا ہوں کہ جو لوگ گرفتار ہو کر آئے تھے اس وقت کے دستور کے مطابق یہ تھا کہ جو گرفتار ہو کر کے آئے تھے تو ان کو کچھ فدیہ دے کر کے چھوڑا جاتا تھا، کہ کچھ پیسے دو، کچھ مال دو، مال لے کر کے چھوڑا جاتا تھا. تو مال لینے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب پر ایک جیسا مال کو لازم نہیں کیا، بلکہ سب کی حیثیت جانتے تھے، کیونکہ آپ بھی قریش سے تھے کہ کون کس حیثیت کا مالک ہے. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تو ایمان نہیں لائے تھے، اب کے اعتبار سے رضی اللہ عنہ بول رہا ہوں. حضرت عباس پر بھی آپ نے فدیہ کی اتنی رقم متعین کی. تو عباس نے کہا بھتیجے اتنے پیسے میں کہاں سے لاؤں، اتنے پیسے میں کہاں سے لاؤں اپنی جان چھڑانے کے لیے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا چچا، بدر میں آنے سے پہلے ہماری چچی کے پاس جو اتنا سونا چھوڑ کے آئے ہیں اور بولے کہ اتنا فضل کو دے دینا، اتنا فلاں کو، ان کے لڑکوں کا نام تھا، وہ کہاں گیا؟ تو اس وقت نظر کھلی حضرت عباس کی، بولے یہ بات تو کوئی نہیں جانتا میرے اور میری بیوی کے سوا، تو یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں. اس وقت انہوں نے ایمان قبول کیا. مگر یہ صحیح ہے کہ اس وقت انہوں نے ایمان قبول کیا، مگر ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دل کی گہرائی سے محبت کرتے رہے. اور اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے تھے. بات سمجھ رہے ہیں کہ بڑے خطرناک موقع پر جہاں اپنی جان کا زبردست خطر، اس وقت بھی حضرت عباس کو اپنے ساتھ رکھتے تھے. سمجھ رہے ہیں، پہلی بیعت جو اہل مدینہ سے ہوئی تھی اس نازک موقع پر بھی عباس اپنے ساتھ، آپ کے ساتھ میں تھے. اور لوگوں سے یہ بھی عباس کہے دیکھو بیعت کر رہے ہو، ساری چیز کر رہے ہو، مگر یہ کوئی معمولی کام نہیں کر رہے ہو، پوری دنیا تمہاری دشمن ہو جائے گی. اگر پوری دنیا سے لڑنے کے لیے تیار ہو تو میرے بھتیجے کو لے کر کے جاؤ ورنہ چھوڑ دو. بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ٹھیک ہے، انہوں نے اسلام قبول کیا سن 2 ہجری میں، مگر محبت ہمیشہ سے، بات سمجھ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ سے محبت کرتے رہے. یہ ہیں عباس. سمجھ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا. اور یہ تو معلوم ہی ہے کہ حضور کے دادا کا نام عبد المطلب ہے. وعن العباس ابن عبد المطلب، عباس بن عبد المطلب سے روایت ہے، قال، عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کیا فرمایا؟ ذاک تام نہیں ہے، توم ہے. ذاک توم الایمان من رضی باللہ ربا، وہ شخص ایمان کے مزہ کو چکھ لیا، وہ شخص ایمان کے مزہ کو چکھ لیا جو اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد کے رسول ہونے سے راضی ہوا. تو کیا کہتے ہیں؟ جو شخص اللہ کے رب ہونے سے راضی ہوا وہ ایمان کے مزہ کو چکھ لیا. سمجھ رہے، اللہ کے رب ہونے سے راضی ہونا کیا ہے؟ اللہ کے رب ہونے سے راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ آپ کو دیا ہے، اللہ نے جو کچھ آپ کو دیا ہے، یعنی آپ کی تقدیر میں
جو کچھ ہے، جو کچھ آپ کو ملا ہے اس سے آپ راضی رہو، اس سے راضی رہو۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ اس سے آپ خوش رہو۔ یہ اللہ کے رب ہونے سے راضی ہونا، کہ جو کچھ دیا ہے اس سے کیا رہو؟ راضی رہو۔ اگر یہ رضا ہے کہ اللہ نے جو کچھ دیا ہے، جیسا کہ ایک حضرت علی فرماتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال معلوم، رب کی اس تقسیم سے ہم راضی ہیں۔ حضرت علی کیا کہتے ہیں؟ رب کی اس تقسیم سے ہم راضی ہیں کہ رب نے ہم کو علم دیا اور جاہلوں کو مال دیا۔ بات سمجھ، کسی کو مال دیا ہے، کسی کو علم دیا ہے، ہم کو علم دیا، ہم اس سے راضی اور خوشی ہیں۔ تو جو اللہ کے رب ہونے سے، سمجھ رہے ہیں، جو اللہ کے رب ہونے سے راضی ہوا، اس نے ایمان کے مزہ کو چکھ لیا۔ اور اللہ کے رب ہونے سے راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے ہم کو دیا ہے اس سے ہم خوش ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور اسی میں ہر انسان کی بھلائی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ ناخوش ہو کر کے کوئی دوسرا رب تو ہے نہیں کہ اس کے پاس تم جا سکتے ہو۔ ذاک ہے وہ شخص ایمان کے مزہ کو چکھ لیا جو اللہ کے رب ہونے سے، ٹھیک ہے، اللہ کے رب ہونے سے کیا ہے؟ راضی۔ وہ بالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے سے راضی ہے۔ اسلام کے دین ہونے سے کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ اب اسلام ہمارا دین ہے، اس بات سے آدمی راضی ہو۔ اس بات کی رضا کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے جو بھی احکام ہیں، اسلام کے جو بھی احکام ہیں، ان احکام کو دل سے قبول کرے۔ کیا کرے؟ دل سے قبول کرے اور اس کو صحیح اور بہتر سمجھے۔ بات سمجھ رہے؟ یہ اسلام کے دین ہونے سے راضی ہونا ہے۔ بات صاف ہے؟ کہتے وہ بے محمد رسولہ، اور محمد کے رسول ہونے سے راضی ہو، محمد کے رسول ہونے سے راضی ہو۔ پھر سے ایک بار ترجمہ دیکھیے۔ حضرت عباس کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے مزہ کو چکھ لیا وہ شخص جو اللہ کے رب ہونے اور اسلام کے دین ہونے اور محمد کے رسول ہونے سے راضی ہوا۔ رواہ مسلم، امام مسلم نے اس کی روایت کی ہے۔